انسان شیطان سے، وہ چلہ کشی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب نے چلہ کیا، 40 دن کا چلہ، وہ ایک گھیرے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے 37ویں دن، 38ویں دن، 39ویں دن، 40ویں دن ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. بڑے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. واقعہ تذکرہ کرنا مقصد نہیں ہے. چلہ کشی کرنا وہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل شیطان کا بلاوا ہوتا ہے. شیطان کو انسان بلاتا ہے، پھر شیطان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے میں محترم حاضرین گرامی، قابل صد احترام سامعین و سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب المحاربین کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزیں یا 7 ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان سے بچو. قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام کی شوق طلب، شوق عمل اور جذبہ عمل نے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ پوچھ لے کہ یا رسول اللہ ما ہن، آقا یہ بتلائیے وہ چیزیں کیا ہیں، وہ 7 چیزیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں، وہ ہیں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، پہلی چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسری چیز والسحر، جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا یا کروانا یا کسی بھی طریقے سے جادو یا عمل میں شریک ہونا. تیسری چیز وقتل النفس، کسی کو قتل کر دینا، تیسرا گناہ. التی حرم اللہ الا بالحق، جس کی جان کو اللہ نے آپ پر حرام کیا ہے، آپ اس کو قتل کر دیں، مگر یہ کہ وہ حق کے ساتھ ہو. اور چوتھی چیز وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا. پانچویں چیز وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا. اور چھٹی چیز وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی کے دن لڑائی سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. اور 7ویں چیز وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، غافل پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرنا. یہ 7 گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے کہ ان سے بچو، کیونکہ یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں. پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جن چیزوں سے انسان کو بچنا سب سے ضروری ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. عموماً اکثر خطبوں کے اندر شرک کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے، شرک اور توحید کا. دراصل معاملہ یہ ہے کہ توحید اور شرک یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ نہ ہو تو پھر
خطبوں کا مفاد ختم ہو جائے گا۔ دراصل اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث ہی اسی لیے کیا کہ وہ کائنات میں اللہ کی وحدانیت کا بول بالا کریں، لوگوں کو شرک سے بچنے کی دعوت دیں، کیونکہ شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے برابر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ شرک انسان اللہ کی ربوبیت میں کرتا ہے، انسان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے بارے میں یہ تصور کرنا شروع کر دے کہ کائنات کا رب یہ بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا، لیکن اب کوئی یہ تصور رکھے کہ نہیں فلاں چیز فلاں بابا نے بھی پیدا کی ہے، فلاں ولی نے بھی پیدا کر دی ہے، فلاں ولی کے چاہنے سے یہ چیز ہو گئی، یا فلاں ولی اللہ رب العالمین اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، لیکن فلاں بابا یا فلاں ولی فلاں پیر صاحب یا فلاں کے کہنے سے فلاں صاحب بھی تصرف کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ یہ ساری چیزیں، یا کسی کو رزق دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے۔ آگے ہو کر کے بیٹھ جائیں، جگہیں کم ہو رہی ہیں، پیچھے آگے ہو جائیے، آگے ہو کر بیٹھیے، جگہ پوری کر لیجیے، جگہ خالی مت چھوڑیے، آگے پوری کر لیجیے صفحہ۔ تو اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے انسان کو، ہر انسان کو، اور صرف انسان ہی نہیں، کائنات کی ہر شے، کہیں بھی ہو، وہ سمندر کی تہوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، فضا میں ہو، کہکشاں میں ہو، کہیں بھی ہو، تو روزی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ کوئی یہ تصور کرنا شروع کر دے کہ فلاں صاحب بھی روزی دے سکتے ہیں، اب وہ کچھ بھی، چاند سورج، کوئی انسان ہو، پیر ہو، دیوتا ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے بارے میں بھی انسان عقیدہ رکھنا شروع کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی روزی دے سکتا ہے، شرک ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں۔ یہ خاص صرف اللہ رب العالمین کی شان ہے، کسی اور کو اس میں شریک کر دیا جائے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر دیا جائے، چلو ٹھیک ہے، جیسے مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو کائنات کا خالق مانتے تھے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس نظام کا چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ شرک کہاں کرتے تھے؟ الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں وہ شرک کیا کرتے تھے کہ جو خاص عبادتیں، چاہے کسی بھی قسم کی عبادتیں ہوں، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اب انسان اس کو کسی پتھر کے لیے کرنا شروع کر دے، کسی انسان کے لیے کرنا شروع کر دے، چاند کے لیے کرے، سورج کے لیے کرے، کسی بزرگ کے لیے کرے، فرشتے کے لیے کرے، ولی کے لیے کرے، جن کے لیے کرے، نبی کے لیے کرے، کسی کے لیے بھی کرے، کیا ہے وہ؟ شرک ہے۔ جیسے انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ اللہ کی خاصیت ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب انسان کسی اور کے سامنے، وہ کچھ بھی ہو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے اگر جھک جاتا ہے، سجدے کر لیتا ہے، تو شرک کرتا ہے۔ عقیدت و محبت کے سامنے، کسی کے سامنے سب بستہ ہو جانا، کسی کی قدم بوسی کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی صرف شان ہے کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ انسان کسی اور کے سامنے وہ کام کرنا شروع کر دے، نظر و نیاز پیش کرنا شروع کر دے، کسی کے لیے جانور قربان کرنا شروع کر دے، دعا کرنا شروع کر دے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی اور کا سہارا لینا شروع کر دے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور پر توکل کرنا شروع کر دے۔ کوئی مشکل آ جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارنا شروع کر دے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی الوہیت میں شرک ہیں۔ اب وہ شرک کسی بھی قسم کا ہو، ربوبیت میں ہو تو بھی شرک ہے، الوہیت میں ہو تو بھی شرک ہے،
یا اسما و صفات میں ہو تو بھی شرک ہے. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ اتنی قبیح چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے لیے توبہ شرط ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس سورہ نساء آیت نمبر 116 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کو اللہ معاف ہی نہیں کر سکتا اگر اس کے ساتھ کوئی انسان شرک کرے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ اس کو معاف کرے. لمن یشاء، جس کو چاہے. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ معاف نہیں ہو سکتا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ انتہائی درجے کی گمراہی میں پڑ گیا. معلوم یہ ہوا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. انسان کو شرک، دیکھو آپ جس طریقے سے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر خاندان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اہم سے اہم چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے شرک کا علم ہو. انتہائی ضروری ہے. اگر آپ اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ساری پوری زندگی کی نیکیاں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو بھی شرک کر لے تو تیرے بھی اعمال اکارت ہو جائیں گے، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے. تو شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک، یہ اللہ رب العالمین کو کسی بھی طریقے سے گوارا نہیں. اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے جب انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. اور آپ خود سوچو، جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ اپنی اولاد کو، آپ کا بیٹا ہو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حالانکہ اللہ رب العالمین مثالوں سے پرے ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی ہے. سمجھنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہماری اولاد، بیٹی ہو بیٹا ہو، ہم اتنی محنت کرتے ہیں اس کے پیچھے، پوری زندگی گلا دیتے ہیں، اپنی جوانی تباہ و برباد ان بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے کر دیتے ہیں، ان کو اچھی زندگی، آرائش، آشائش، زیبائش اور دنیا کے اندر آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اپنی پوری جوانی، اپنی توانائی، اپنی کوششیں سب کچھ صرف کر دیتے ہیں. اگر وہ اولاد آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ابا کہنا شروع کر دے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہم تو انسان ہیں نا. اللہ رب العالمین جو ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہماری خوراک کا انتظام کرتا ہے، ہماری ہر طرح کی آسائش کا انتظام کرتا ہے، دنیا میں آتے ہیں ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کا ایک احسان ہم چکا نہیں سکتے. پوری زندگی عبادت کرو، اللہ کے ایک انعام کا احسان نہیں چکا سکتے کہ اس کی قیمت ہم نے چکا دی، نہیں چکا سکتے. وہ رب، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، یہ اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی شریک کرے. تو سب اپنی زندگیوں میں اس شرک سے پاک کرو. اس میں اگر ہو تو اللہ کی توحید ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. اگر وہاں تم شرک کر کے گئے ہو تو تمہاری نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کوئی نیکی بھی کی ہے. اور اگر تمہارے پلڑے میں صرف ایک چیز رہی، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ذکر کرتا ہوں، کہ اللہ رب العالمین، ایک انسان آئے گا اللہ کے دربار میں، اس کے نام اعمال میں بہت سارے گناہ ہوں گے، پورا دفتر کا دفتر گناہوں سے سیاہ ہوگا.
اللہ رب العالمین ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کو رکھ دے گا اور ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی. نیکی کا پلڑا اٹھ جائے گا، برائی کا پلڑا جھک جائے گا. انسان مایوس ہو جائے گا کہ میں تو گیا، کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا تیرے اعمال میں ایک نیکی اور ہے. کون سی نیکی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کی نیکی. اللہ اس کو اس پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا. سارا پلڑا، اس کی گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو توحید کی برکت سے جنت میں داخل کر دے گا. دوستو، توحید بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ توحید کو نہیں پہچانتے، اللہ رب العالمین کا حق ہی نہیں جانتے. توحید بہت ضروری ہے انسانی زندگی میں. اگر آپ دنیا کے اندر اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں ہے. مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اپنی زندگیوں کو شرک سے پاک کرو. اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ وعید ہے، اس کے لیے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. جنت کو اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے. مشرک جنت میں نہیں جا سکتا الا یہ کہ اسی دنیا کے اندر وہ اپنے شرک سے توبہ کر لے، صدق دل سے اپنے شرک سے توبہ کر لے. اللہ معاف کرنے پر قادر، انشاءاللہ اسے معاف کر دے گا. لیکن اگر شرک کی حالت میں آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت اس شخص پر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے اپنی زندگیوں سے شرک کی آلائش سے اپنی زندگیوں کو پاک کرو، اپنی زندگیوں میں توحید کی روشنی لاؤ. انشاءاللہ دنیا بھی منور ہوگی اور آخرت بھی منور ہوگی. دوسرا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سحر، جادو کرنا. ہمارے ہاں جادو اتنا عام ہے، خصوصاً عورتوں میں، کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بس فوراً کسی عامل جادوگر کو عورتیں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ کوئی بابا ہے، کوئی بابا ہے کہیں، کوئی جادوگر ہے کہیں، کوئی عامل ہے. ان کے پاس جا کر کے 100-200 دے کر کے، کچھ جھاڑ پھونک کروا کر کے، تعویذ وغیرہ بنوا کر کے لا کر کے، بس شوہر نہیں مانتا اس کو پلا دو، شوہر ساس کی خدمت کرتا ہے تو شوہر کو پلا دو کہ ماں باپ سے دور ہو جائے. ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا گناہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے وہ سحر ہے، جادو ہے، جادو کرنا. جادو دراصل لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہ عمل یتقرب بہ الی الشیطان، جادو ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان کی قربت حاصل کی جاتی ہے، ومعونۃ منہ، اور اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ دراصل جادو یہ ہوتا ہے کہ جادو شیطان اور ایک انسان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. انسان شیطان سے وہ چلہ کشی، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب نے چلہ کیا، 40 دن کا چلہ، وہ ایک گھیرے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے 37ویں دن، 38ویں دن، 39ویں دن، 40ویں دن ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. بڑے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، واقعہ تذکرہ کرنا مقصد نہیں ہے. چلہ کشی کرنا وہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل شیطان کا بلاوا ہوتا ہے. شیطان کو انسان بلاتا ہے، پھر شیطان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس میں، اس معاہدے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. مطلب اللہ رب العالمین کی محرمات کا ارتکاب جس پر معاہدہ ہوتا ہے. شیطان انسان سے یہ معاہدہ کرتا ہے
کہ تم اللہ رب العالمین کی محرمات کو بجا لاؤ گے، اس شرط پر میں تمہاری مدد کروں گا۔ جیسے کچھ حرام چیزیں کھانے کی بات ہوتی ہے، جیسے بہت سارے جادوگر میں نے یہاں تک سنا ہے، اور بعض دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ پیشاب بھی پیتے ہیں، اپنا پیشاب خود پیتے ہیں۔ جادوگر جو ہوتا ہے بہت سارے ایسے شرکیہ کام وہ انجام دیتے ہیں کہ ابلیس بھی اس پر شرماتا ہوگا۔ میں نے خود ہمارے ایک چلا کرنے والے ایک صاحب میرے جاننے پہچاننے والے تھے، وہ بیچارے سال کے کئی مہینے روزہ رکھتے تھے۔ ان سے کوئی پوچھتا کہ بھئی آپ روزہ، ابھی تو کوئی روزے کا ایسا مہینہ ہے نہیں، کہتے وہ ہمارا جو موکل ہے نا اس نے کہا ہے اس مہینے کا روزہ رکھو۔ اچھا، یہ روزہ جو ہوتا ہے یا اس طریقے سے یہ شرکیہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان کوئی ایک ایسا حکم دیتا ہے کہ فلاں جانور ذبح کرو، مثال کے طور پر مرغی کو ذبح کرو اور فلاں سنسان جگہ پر پھینک دو، بکری کو ذبح کرو بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے فلاں جگہ پر پھینک دو۔ یہ احکامات وہ صادر کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جادوگروں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی مرغی چڑھانا ہے، بابا کی نظر کرنا ہے، کیا مرغی، بکرا نظر کرو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بغیر بسم اللہ کے ذبح کرتے ہیں اور اس خون سے تعویذ لکھتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ یہ شیطان کا حکم ہوتا ہے کہ تم ایسا کرو پھر میں اس کام پر تمہاری مدد کروں گا۔ اس کام کو وہ بجا لاتے ہیں، پھر شیطان وہ عمل کرتا ہے۔ تو اس میں اسی طریقے سے کبھی بعض دفعہ تو ایسی چیزیں بھی دیکھنے میں آئی کہ جادوگر کو شیطان حکم دیتا ہے کہ اپنے پیر میں قرآن مقدس کو باندھو اور بیت الخلاء میں جاؤ، مثال کے طور پر اپنی ضروریات پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے جانا ہے، قرآن کو پیروں میں باندھ کے پھر جاؤ، اور وہ ایسا عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس کو آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا، حیض کے خون سے لکھنا، یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ بعض دفعہ ستارے جب طلوع ہوتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان حکم دیتا ہے اس ٹائم سجدہ کرنا ہے تمہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ بہت سارے جادوگر ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کے بارے میں بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جن کو شیطان نے حکم دیا کہ اپنی ماں یا اپنی بیٹی سے زنا کرو، اور انہوں نے ان کی اعانت حاصل کرنے کے لیے وہ کام بھی کیا، اور کفریہ الفاظ ادا کرنا، جادو کے الفاظ ادا کرنا، یہ تو بڑی عام سی بات ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے ایک جادوگر کرتا ہے۔ اچھا، جادوگر کی پہچان کیا ہے؟ آپ کسی جادوگر کے پاس جاؤ گے، آپ کسی عامل، مثال کے طور پر رقیہ دو قسم کا ہوتا ہے، شریعت نے رقیہ سے منع نہیں کیا ہے، دعا کرنے سے، دعا کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا ہے، صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ ایک بار غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے، آپ نے ان کے چہرے پر زردی کا نشان نہیں، ان کے پاس کوئی لوڈی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دم کرو، اس کے چہرے پر صفرا زردی کا نشان موجود ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ نظر بد وغیرہ کا اثر ہے، اس پر دم کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ دم کرنا غلط نہیں ہے، دم شریعت نے دم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ کیسے پہچان ہوگی کہ شرعی دم ہے یا جادوگر کا عمل ہے؟ کوئی بھی جادوگر کے پاس جب آپ جائیں گے، وہ جادوگر اگر ہوگا، عامل ہوگا، جسے کہتے ہیں چلا کشی کرنے والا، شیطان کا پجاری، دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں شیطان کا پجاری۔ اگر شیطان کا پجاری ہے تو دھاگوں سے ناپنا، ان کا ایک عمل ہوتا ہے، دھاگوں سے ناپ کر کے بدن کو پھر بتاتے ہیں کہ کیسے یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ آپ کا نام، آپ کے ماں کا نام، یا اسی طریقے سے آپ کے والد کا نام پوچھ کر کے وہ کچھ ایسا عمل کرتے ہیں اس پر۔
اگر کوئی شرعی عامل ہوگا، شرعی عمل کرنے، شرعی دعا کرنے والا، تو اس کو کسی کے نام کی، آپ کے نام کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے دھاگے کی یا اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو لوگ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ سیدھا سیدھا قرآن مقدس پڑھ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھ کر کے دم کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے شفا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی جادوگر، اگر جادوگر کے پاس آپ جاتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر کسی جادوگر کے پاس جانا، جادو سیکھنا، جادو کرنا، کروانا، یہ سارا عمل جو ہے، یا اسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے کسی جادو کے عمل میں شریک ہونا، مثال کے طور پر کسی کو آپ رہنمائی کر دیتے ہیں، بھائی فلاں بابا کے پاس چلے جا، وہاں سے اولاد مل جائے گی تجھے، وہ ایک پڑیا لکھ کے دیں گے، تیرا کام ہو جائے گا، آپ بھی شریک ہیں اس میں۔ تو اللہ کے رسول قرآن مقدس کی آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 102 نمبر کی بڑی مشہور وہ آیت کریمہ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان کافر نہیں تھے، شیاطین کافر تھے۔ کیوں؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جادو کا سیکھنا یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو داؤد شریف کی روایت حدیث نمبر 3043، اللہ کے رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ اقتلوا کل ساحر او ساحرۃ، جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جادوگر ہو یا جادوگرنی ہو، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم صادر کیا تھا کہ کہیں بھی جادوگر کو پاؤ یا جادوگرنی کو پاؤ، کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسی عورت ہو جو جادو کرتی ہو یا جادو کرنے والا آدمی ہو، اس کو جہاں پاؤ اسے قتل کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جادوگر کی کوئی جگہ نہیں ہے، جادو کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اصل میں جادو کیا ہوتا ہے، یہ انسان کے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس سے۔ جادو میں اثر ہے، ایسا نہیں کہ جادو میں اثر نہیں ہے، اللہ کے حکم سے اس میں اثر ہے۔ جادو میں اثر ہے، کیسے؟ اللہ کے حکم سے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بخاری شریف کی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک جادوگر مکے کا لبید ابن عاصم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا، آپ کے بالوں میں کھجور کی خوشوں کو ملا کر کے اور وہ سوئیاں وغیرہ چبو کر کے اس نے ایک جادو کیا تھا، اور جادو کر کے اس نے بیر زکوان کے ایک کنواں تھا، زروان نام کا، اس زروان کے کنویں کی اینٹ میں کے نیچے اس کو دبا دیا تھا اس نے جادو کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر یہ ہوا، آپ کوئی کام نہیں کیے ہوتے لیکن آپ کو محسوس یہ ہوتا کہ آپ کر چکے ہیں۔ دنیاوی امور میں، شریعت کا معاملہ ایسا نہیں تھا، شرعی امور میں، دنیاوی امور میں ایسا ہوتا کہ ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، دو فرشتے آپ کے خواب میں آئے، وہ لمبی روایت ہے، پھر آپ کو پتا چلا کہ وہ جادو بیر زروان میں دبایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ بیر زروان پر گئے، آپ کہتے ہیں لوٹ کر کے آپ واپس آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیان کیا کہ اے عائشہ، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بیر زروان کا پانی سرخ ہو چکا ہے اور وہاں کے کھجور کے درخت کے تنے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے شیاطین کے سر ہوں۔ آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کی رہنمائی کی، اور پھر اسی وقت معوذتین نازل ہوئی، آپ معوذتین پڑھتے گئے اور وہ گرہیں کھولتے گئے، آپ پر سے جادو کا وہ اثر ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا جادو کا اثر ہوتا ہے، ایسی بہت ساری روایات موجود ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے۔
اللہ رب العالمین نے انسانوں کی آزمائش کے لیے ساری چیزیں دنیا کے اندر رکھی ہیں، ہماری اور آپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کہ من آتا عرافن فسألہ، کوئی شخص کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس گیا، اس سے کوئی کسی قسم کا اس نے سوال کر لیا، تو اللہ رب العالمین 40 دن تک اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جادو کا سیکھنا، سکھانا یا جادو میں کسی بھی طریقے سے شریک ہونا یہ ایک کفریہ عمل ہے، اس سے بچیے، اپنی گھروں کو بچائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر آپ کسی پر جادو کرتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، میں نے فلاں پر جادو کر دیا۔ آپ کے گھروں میں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، آپ نے ان کو دعوت دی ہے کہ ہمارے گھروں میں اب بسیرا کر لو۔ آپ نے دوسرے پر کیا ہے یا کروایا ہے، آپ نے کسی عورت نے اپنے شوہر پر کروا لیا، شوہر نے بیوی پر کروا دیا، یا اسی طریقے سے کسی اور نے کسی اور پر کروا دیا۔ بہت قسم کے جادو ہوتے ہیں، محبت کا جادو ہوتا ہے، نفرت کا جادو ہوتا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، بیوی سے قربت نہ کر سکے انسان اس کے لیے جادو ہوتا ہے۔ بہت قسم کے جادو ہوتے ہیں، بیماری کا جادو ہوتا ہے، انسان ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی سر پیر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ شریعت میں اس کا علاج موجود ہے، مطلب شرعی علاج، دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کیجیے۔ قرآن کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے۔ جادو کے چکر میں مت پڑیے، جادو ایک ایسا گناہ ہے، یہ کفر تک پہنچاتا ہے اور جس پر انسان کا قتل واجب ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 چیزیں بتائیں، اس 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، ان میں دوسرا گناہ جادو کا ہے کہ انسان اگر کسی پر جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، تو آج ہمارے ہاں انتہائی درجے میں عام ہے۔ انسان ہمارے یہاں کی خصوصاً عورتیں اور اتنی جہالت پائی جاتی ہے اس تعلق سے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے یہاں اس کی کوئی قباحت ہے ہی نہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کسی پر کر دیا، کروا دیا، یا کوئی ایسا عمل کر دیا، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور اللہ شریعت اسلامیہ میں جادو کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہمیں خود بچنے کی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔